على خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مولانا حافظ محمد ناصر صاحب مولانا حافظ قاری محمد رمضان صاحب دیگر احباب گرامی رکائے محفل ہمارے محترم بھائی خوشی محمد صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے یہ اہتمام کیا اور مجھے اور آپ کو اس محفل شریف میں دعوت دی اللہ تبارک و تعالی ان کا اہتمام کرنا ہمیں دعوت دینا اور ہمارا شریک ہونا قبول فرمائے کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے 7:15 بجے ہماری مسجد میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے وقت محدود ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا آپ ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے محض محفل میں حاضری نہیں ہونی چاہیے بلکہ با مقصد ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے عظمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حضور کے اخلاق کی عظمت بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ذان محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم مسلمان حضور کے اخلاق اپنا لیں جیسے ہمارے اکابر اہل اللہ نے اولیاء کرام نے صوفیاء اسلام نے بزرگان دین نے حضور کے اخلاق اپنائے اگر ہم وہ اخلاق اپنا لیں تو ہمیں زیادہ تبلیغوں کی اور تقریروں کی ضرورت ہی نہ رہ جائے دنیا اسلام کی طرف کھچی چلی آئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا جس نے دنیا کو کھینچ لیا کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے خلق کی گواہی دیتے ہیں آپ کے سخت منکر بھی آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے ہمارے پاس سب کچھ ہے نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاتیں دیتے ہیں حج کرتے ہیں سارے ہم کام کرتے ہیں ہم بڑی بڑی باتیں اور مناظرے بھی کرتے ہیں کمی ہے تو اسی بات ہے کہ ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلک ہم میں نظر نہیں آتی اگر ہم اس رنگ میں رنگے جائیں تو پھر دنیا ہماری طرف اسلام کی طرف مائل ہو جائے کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا پیارا دین ہے جس نے اتنے اچھے انسان پیدا کیے سبحان اللہ تو ان اخلاق عالیہ کا علم حاصل کرنا اور پھر ان کو اپنانا یہ از حد ضروری ہے اب اخلاق عالیہ کے
تو بے شمار پہلو ہیں، بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و اطوار ہیں کہ جو دیکھے بس حضور کا ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی ایک جھلک، ایک شان ذرا دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دربار عالی وقار ہے وہ دنیا کے تمام درباروں سے جداگانہ شان کا مالک ہے۔ اب ہر حاکم، ہر حکمران، ہر سلطان، ہر بڑا اور وڈیرا یہ چاہتا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی مجلس میں آ کے بیٹھے، بڑے بڑے لوگ اس کے دربار میں آ کے بیٹھے، اس کے دروازے پہ آئیں، اس کے مصاحب بن کے رہیں۔ ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ قربان جائیے محمد الرسول اللہ کے دربار کے، کہ جس دربار میں بلال حبشی عزت والا ہے، صہیب رومی بھی عزت والا ہے، عمار بن یاسر بھی عزت والا ہے، عبداللہ بن مسعود بھی عزت والا ہے، اسامہ بن زید بھی عزت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دنیا جنہیں دھکے مارتی ہے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ سینے سے لگائے جاتے ہیں۔ مکے کے کافر آئے حضور کے پاس کہ یہ آپ کے پاس جو رہتے ہیں، آپ کی جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ غلام ہیں، غریب لوگ ہیں، معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، ہم ان کے پاس آ کے بیٹھ نہیں سکتے، ان کے پاس آ کے بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، آپ ان کو اٹھا دیں، ہم آپ کے پاس آنے کو تیار، آپ کی گفتگو سننے کو تیار ہیں۔ یہ مطالبہ پیش کیا مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، آپ اپنے دربار سے ان غریبوں، مسکینوں، ضعیفوں، ناتوانوں کو نکال دیں، ہم آپ کی گفتگو سننے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، مفہوم اپنے محاورے میں جواب یہ آیا، میرے حبیب یہ مکے کے کافر آتے ہیں تو آئیں، نہیں تو جائیں جہنم میں، ان ضعیف و مسکینوں کو اپنی بارگاہ سے نہ اٹھانا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہ اخلاق اپنانے ہیں ہم نے، اور جن میں یہ ادائیں دیکھو نا، سمجھو کہ رسول اللہ کے وارث یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی مجلس مبارک لگی ہوئی ہے، اور وہ ستاروں کا ہجوم، وہ ماہ تمام کے گرد وہ ستاروں کا ہجوم، کیا شان ہے دربار کی۔ ادھر سے ایک خاتون آتی ہے، وہ خاتون، اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے، ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں، ہماری اصطلاح لوگ اسے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، ایسی وہ خاتون ہے۔ تو حضور کی مجلس میں آئی، آ کے سرکار کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، حضور کو پکارتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ کے جنہوں میں صدیق و عمر جیسے، عثمان و حیدر جیسے، طلحہ و زبیر جیسے بڑے بڑے باوقار، بڑے بڑے دلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دیوانی کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس پاگل خاتون کی طرف دھیان دیتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے سرکار یہ تو دیوانی ہے، یہ تو پاگل ہے۔ مدعا یہ تھا بھی اس کی باتوں کی طرف کیوں توجہ کرتے ہیں، یہ ایسی دیوانی ہے مارتی رہتی ہے، سرکار اس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے کیا ہوا دیوانی ہے، انسان تو یہ بھی ہے۔ کیا یہ انسان بھی نہیں ہے؟ آدمی کو آدمی سے آشنا تو نے کیا، آدمی کو آدمی سے آشنا تو نے کیا، آدمیت کا اچھوتا حق ادا تو نے کیا، آدمیت کا اچھوتا حق ادا تو نے کیا، جس میں تھی بھٹکی ہوئی صدیوں سے روح آدمی، اس اندھیرے میں یہاں روشن دیا تو نے کیا، اس اندھیرے میں یہاں روشن دیا تو نے کیا، انکا لالا خلق عظیم، اس اندھیرے میں یہاں روشن دیا تو نے کیا۔ سرکار نے فرمایا دیوانی ہے تو کیا ہوا، کیا یہ انسان بھی نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کہنا ہے کہو، میں تمہاری بات سننے کو تیار ہوں، اگر کہیں جانا ہے میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ وہ خاتون وہ چلنے لگی، حضور اس کے ساتھ چلنے لگے، جہاں تک اس نے چاہا وہ نوشہ بزم کائنات، وہ شہ عرش نشین، وہ امام الانبیاء، وہ تاجدار بزم کائنات، ایک دیوانی عورت کے پیچھے پیچھے حضور جا رہے ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جدھر وہ جاتی ہے اس کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، جب تک اس نے چاہا سرکار کو روکا، جب تک اس نے چاہا وہ گفتگو کرتی رہی، حضور اس کی بات سنتے رہے۔ یہ ہے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے یہ اخلاق اپنائے تو انہی کی برکت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ دلیلوں سے کوئی نہیں مسلمان ہوتا کہ آپ مناظرے کریں، آپ دلائل قائم کریں، یہ تو حسن خلق ہے جو دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائے، ایک صحرا نشین دیہاتی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور فرماتے ہیں رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی 1 مہینے کے فاصلے سے۔ وہ صحرا نشین قریب آیا،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاؤ جلال، یہ حسن و جمال، یہ روب و حیبت دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا اور کب کبھی طاری ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لفظوں میں حضور سے تسلی دیتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اور میرے دوست تجھے مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو خشک گوشت کھانے والی ایک عرب خاتون کا بیٹا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمیت کی بات کی. تو یہ تھی، یہ وہ حسن خلق حضور کا. ایک مثال میں اور آپ کو یہاں دیتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب میں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضور نے انہیں بیٹا کہا ہوا تھا. اب ان کا واقعہ بڑا عجیب، بڑا ایمان افروز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن خلق کی بڑی عظیم مثال. زید چھوٹی عمر میں کہیں گھر سے باہر آئے، کسی نے اٹھا لیے. اس دور میں انسان منڈیوں میں بکتے تھے، کسی نے غلام بنا کے کسی منڈی میں بیچ دیا. تو یوں وہ ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور کبھی یہ غور کریں ذرا، کبھی یہ آزمائش، یہ مصیبت بھی بہت بڑی نعمت اور رحمت بن جاتی ہے. توجہ فرمائیں ذرا. اب زید بظاہر اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے، منڈیوں میں بکے، لیکن مقدر کہاں نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید سے بہت پیار کرتے ہیں. ادھر زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا، یعنی حارثہ اپنے بھائی کو، زید کے چچا کو ساتھ لیے. وہ دونوں بھائی بچے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. وہ صاف ظاہر ہے بیٹا گم ہو جائے تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے. وہ تلاش میں، زید کی تلاش میں میلوں میں، منڈیوں میں جاتے ہیں، جگہ جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. بتا دیں اس نام کا، اس لیے کا ہمارا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا، اور کسی کو پتا ہو وہ کہاں ہے تو کوئی رہنمائی کرو. تو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے. اب وہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ملاقات کی اور اپنا درد بیان کیا، اپنا غم خدمت میں پیش کیا کہ سرکار یہ زید ہمارا بچہ ہے، یہ ہم سے گم ہو گیا تھا، ہم سارا سال اس کو تلاش کرتے کرتے اب آپ کے آستانے پر پتہ چلا ہے تو آ گئے ہیں. سرکار مہربانی فرمائے، منہ مانگے دام لے لیں، جتنی رقم چاہیے ہم سے لے لیں، جتنا سونا چاندی چاہیے ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ایسے ہی چلا جائے، ہم نے کچھ نہیں لینا، آپ کا بیٹا ہے تو چاہے تو چلا جائے۔ سرکار نے فرمایا اب یہ فیصلہ زید کا ہے، اب یہ فیصلہ زید نے کرنا ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کے پاس رہنا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ جانا ہے۔ جب زید سے پوچھا گیا تو زید نے کہا میں رسول اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گا۔ آدمی کو آدمی سے آشنا تو نے کیا، آدمیت کا اچھوتا حق ادا تو نے کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ذرا غور تو کریں آپ، باپ اور ماں کے پیار کا بدل کوئی شے ہو سکتی ہے؟ کوئی شے نہیں ہو سکتی، لیکن محمد الرسول اللہ کا خلق اور پیار ایسا ہے کہ بیٹا سرکار کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی ذکر کی ایک حدیث میں اور پیش کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک حدیث مصافحہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی شہرت حدیث مصافحہ کے نام سے۔ مصافحہ جس سے آپ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ میں لانا، جی مصافحہ کیوں کہتے ہیں کہ جب استاد شاگردوں کو یہ حدیث پڑھاتا ہے تو شاگرد یہ حدیث پڑھ کے استاد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ اذان ذرا سن لیں پھر میں یہ پوری کر مصافحہ میں پیش کرنے لگا تھا، تو ایک اس پر پوری ایک تقریر وہ کرتی ہے کہ جو آج کے موضوع سے جس بات کا تعلق ہے میں صرف وہ پیش کروں گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، مشہور راوی حدیث، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، تو اس موقع پر صحابہ انصار مدینہ خدمت میں ہدیے پیش کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں، یہ گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، کوئی مجھے کوئی حکم دیں میں وہ پورا کروں۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق خدمت میں پیش ہو رہا تھا۔ تو ام سلیم وہ بیوہ خاتون تھیں، پاس اور تو کچھ نہ تھا، یہ ایک بیٹا انس، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا حاضر ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے اپنی نوکری کے لیے اس کو پاس رکھا۔ حضور نے قبول فرمایا، تو انس کو 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں خدمت میں رہا اور 10 سال کے عرصے میں حضور نے مجھے ایک بار بھی جھڑکا نہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں ہم اپنے بچوں کو دن میں کتنی مرتبہ جھڑکتے ہیں، بات بات پہ خفا ہوتے ہیں۔ مجھے سرکار نے کسی کام کا حکم دیا، اگر میں نے نہیں کیا حضور نے ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا، اور نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا، حضور نے 10 سال میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے۔ فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو چھوا ہے، سرکار کے دست مبارک کو میں نے چھوا ہے، تو کوئی ریشم کوئی پرنیاں ایسا نرم اور ملائم میں نے نہیں دیکھا جیسے میرے آقا کے ہاتھ۔ میں نے کوئی خوشبو ایسی نہیں سنگی جو میرے آقا کے جسم پاک سے آنے والی خوشبو سے بڑھ کر۔
تو یہ بات بیان کی کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے سرکار کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، حضور کا دست مبارک وہ نرم اور ملائم، کوئی ریشم ما مسستو دیباجم والا آلیان قطو آلیان من کف رسول اللہ، کوئی ریشم کوئی پرنیوں کوئی مخمل، کوئی حضور کے دست مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم مجھے کوئی شے نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نے حضور کے ہاتھ سے مصافحہ کیا، حدیث بیان کی نا، یہ جب بات بیان کی تو ان کے شاگردوں نے کہا ہم اس ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں جو حضور کے ہاتھ سے لگا ہے، تو اس ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اب جب انہوں نے آگے حدیث بیان کی، ان کے شاگردوں نے کہا ہم اس ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں جو جناب انس کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، انس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے مس ہوا تھا۔ وہاں سے یہ روایت چل پڑی ہے کہ شیخ حدیث پڑھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد شاگرد ان کے مصافحہ کرتے ہیں اور سنت کو تازہ کرتے ہوئے۔ ذان محترم،